The leader of the house, please. ایک پارلیمانی کمیٹی ہے انٹرنل سیکیورٹی کی. آپ کے علم میں ہے کہ اس کی ایک بڑی ہی مفصل 8 گھنٹے طویل نشست بھی ہوئی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ نے شرکت کی اور اسپیشل انوائٹیز میں بھی. تو حکومت تو چاہتی ہے کہ جتنے بھی پارلیمان میں سیاسی قوتیں ہیں وہ اس میں اپنا رول ادا کریں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پر تجاویز کتنی ہوئیں اور تقریریں کتنی ہوئیں، مگر بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس میں سب کو اپنا انپٹ دینا چاہیے اور تجاویز پر زیادہ زور رکھنا چاہیے بجائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ. نمبر 1. نمبر 2، کچھ باتیں ہوئیں جس میں مجھے کچھ اہم نظر آیا گورنمنٹ پالیسی کے حوالے سے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان کی پالیسی ہے اس کو سپورٹ کریں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ پاکستان کی پالیسی بالکل کرسٹل کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں. جو بھی وہاں پر افغان عوام کی منشا کے مطابق حکومت بناتا ہے، جو بھی وہاں پر بسر اقتدار آتا ہے، پاکستان کو یہ قبول ہوگا. پاکستان کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل افغان عوام اور وہاں پر جو ڈیفرنٹ فریکشنز ہیں جب ان کی درمیان ہی طے ہو سکتا ہے، باہر سے کوئی بھی حل ان پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنا بھرپور رول ادا کیا. افغانستان میں امن کے لیے پیس ایکارڈ ہوا وہاں پر، اور پوری دنیا نے پاکستان کے امن کی کوششوں کے لیے جو رول تھا اس کی تائید بھی کی اور اس کو سراہا بھی. آج وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر 2 بڑی پارٹیز ہیں، ایک طالبان اور دوسرا غنی حکومت جو کہ کابل میں ہے. آج پاکستان سے تو کہا جاتا ہے کہ آپ لیوریج اپنا استعمال کریں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پاکستان کا کیا لیوریج ہے اس وقت کیا نہیں ہے، مگر میرا سوال یہ ہے اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے، اشرف غنی کی جو حکومت ہے، اس پر جو لیوریج ہے یو ایس کا، وہ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لچک اگر ایک طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے بھی نہیں ہے، اور ہمیں پریشانی یا ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر افغانستان سول وار کی طرف مت جائے. یہ جتنا معاملہ طویل ہوگا سول وار کے چانسز بڑھیں گے، اور نہ صرف افغانستان میں بد امنی ہوگی، پاکستان بھی اس سے خطرات سے دوچار ہوگا. اب وہاں پر جو اس وقت ایوالونگ سچویشن ہے اس کے ہوتے ہوئے پاکستان حکومت کیا کر رہی ہے؟ جناب چیئرمین، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ابھی بھی ہماری پوری کوششیں ہیں کہ ایک نیگوشیٹڈ پیس سیٹلمنٹ وہاں پر ممکن ہو سکے تاکہ وہاں پر یہ جنگ کی جو کیفیت ہے اسے بچا جا سکے. بارڈر کے اس طرف جو خطرات ہیں اس کا یہاں ذکر بھی ہوا. اس میں سب سے پہلا افغان مہاجرین، ان کی آمد کا ایک خدشہ ہے. اگر وہاں پر ایک لڑائی کی صورتحال لمبی ہوتی ہے، وہاں سول وار بڑھتی ہے، وہ اگر افغان مہاجرین آتے ہیں تو ان کے کور میں جو کچھ ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں ان کا آنا بھی، وہ بھی اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا کیا؟ فینسنگ کا کام جیسے آپ کے علم میں ہے بہت عرصہ پہلے تک سے شروع ہو چکا تھا، اور بڑا ہی یہاں پر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی افواج کو کہ انہوں نے قربانیاں بھی دیں، مگر اتنے مشکل ٹرین میں، دنیا کے اتنے مشکل ٹرین میں فینسنگ جیسے ایک بہت ہی مشکل کام کو انہوں نے کر کے دکھایا. اور آج اسی فینسنگ کی وجہ سے ہم پہلے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، مگر یہ تمام مسائل کا پھر بھی حل نہیں ہے. دوسری بات، اگر افغان مہاجرین آتے ہیں تو حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری ترجیحات ہیں. ہماری پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ہم کوشش یہ کریں کہ افغان مہاجرین فینس کے اس پار ہی ان کو کیمپ کیا جائے تاکہ وہاں پر ان کا جو سٹیٹس ہے وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کا ہو، نہ کہ ادھر آ کر وہ ریفیوجیز کا. کیونکہ جب وہ ریفیوجیز کا سٹیٹس ان کو ملتا ہے
ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد اس کی ریپیٹریشن میں بھی کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا، اگر وہ اس طرف آتے بھی ہیں تو پھر ان کو کنٹین کیا جائے، ان کو سرحد کے پار ہی وہاں پر کوشش کی جائے کہ ان کو وہاں پر رکھا جائے اور پہلے والی غلطیاں مت دہرائی جائیں. جناب چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا خطرہ وہ ہے دہشت گردی کا دوبارہ سے سر اٹھانا. یہاں پر ریجنل پلیئرز وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میجورٹی جو ریجنل پلیئرز ہیں ان سب کا نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، مگر کچھ ریجن کے ممالک، اور میں برملا کہوں گا ہندوستان جس میں سر فہرست ہے، ان کی آج بھی کوشش ہے کہ وہ سپوائلر کا کردار ادا کریں اور جو وہاں پر پیس نہ ہو، کیونکہ تاکہ ان کے جو اس خطے میں ان کے اپنے جو ڈیزائنز ہیں وہ ان کو آگے بڑھا سکیں. ہم اس تمام حکومت پاکستان اس تمام صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں. جناب چیئرمین، یہ صرف فوج یا حکومت کی حد تک یہ پالیسی ہماری اگر محدود رہے گی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیں ایک ہولسٹک پالیسی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، جس میں کائنیٹکس اور نان کائنیٹکس دونوں چیزیں اور پارلیمان کا رول، یہ سب چیزیں ساتھ مل کر چلیں گی تو ہم تبھی اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مگر میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہم پہلے کی نسبت آج بہت بہتر طریقے سے تیار ہیں. ہماری جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی کی کیپیسٹی بہت انکریز ہوئی ہے اور اس کا اظہار اور اس کا ایک پروف آپ نے لاہور والے واقعے میں دیکھا کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور ود ان آورس پورا نیٹ ورک انرتھ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ادارے وہ یقینی طور پر اس بات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. مگر یہ ایک اظہار ہے اس بات کا. دوسری بات، پارلیمان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیجسلیشن کے حوالے سے ہمیں وہ لیجسلیٹو ٹولز بھی اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو دینے چاہیے کہ اگر وہ تاکہ وہ بہتر طریقے سے قانون کے مطابق ایکوپ ہو سکیں، تاکہ اگر یہ ایلیمنٹس ان کی دسترس میں آتے ہیں تو وہ کسی قانونی موشگافی کی وجہ سے وہ اس سے باہر نہ جا سکیں. تیسری چیز، جناب چیئرمین، اس وقت جو دنیا میں جنگ ہے اور اسپیشلی اس خطے میں، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے جس کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں وہ سائبر سپیس کے اندر ہے. سائبر سپیس بھی اس وقت ایک میدان جنگ بن چکا ہے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، سرحد پار سے آپریٹ ہوتا ہے. یہاں پر کوئی چیز ہوتی ہے تو ایک ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کی ایک لہر چل پڑتی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی وہ جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے. اس میں ہمیں اپنے سائبر لاز کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سائبر سپیس جو ہے اس کو بھی سوورن بنانا ہے اور اس میں بھی پارلیمان اور سول سوسائٹی کا پورا رول ہے کہ وہ اس میں سپورٹ کرے. ہمارے علماء اکرام کا بھی بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب یہ صورتحال بنتی ہے تو ہمارے پہلے بھی ہم نے دیکھا تو یہاں پر فرقوں کے حوالے سے سیکٹیرین بنیادوں پر بھی ایک نئی لہر شروع ہوتی ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کا بڑا رول ہے کہ وہ یہاں پر ایک امن کی فضا پیدا کرنے میں اپنا رول پلے کریں. آخر میں مسٹر چیئرمین، یہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے مگر میں اس کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آج پاکستان کی قوم، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایون ہماری پارلیمان تمام اس نقطے کے اوپر ایک پیج پر ہیں اور یہ ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس میں کسی قسم کی بھی کسی طرف سے بھی کوئی کوتاہی ہوگی. بہت بہت شکریہ.